نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھا، اور جب آپ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے واسطے رجب شعبان میں برکت کا فیصلہ فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، اور رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان عطا کیجیے۔ حضور علیہ السلام تو 2 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنا جیسے لگتا کوئی مصیبت آ رہی ہو اور کوئی آفت آ رہی ہو۔ ارے نیکیوں کے لگن کا زمانہ آ رہا ہے، نیکیوں کے بھاؤ کے چڑھنے اور بڑھنے کا زمانہ آ رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو ثواب بتایا تو عام بتایا، اور رمضان میں یہ اضافہ ہوا کہ نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک انتظام اور کیا جاتا ہے کہ شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، شیطان میں پابندی لگا دی جاتی ہے، اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے کہ تمہیں اس مہینے میں کسی کو بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر رمضان میں جو گناہ کرتے ہیں، لوگ معصیت جو کرتے ہیں، فرمایا جواب دیا شیخ نے، اور فضائل کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سال بھر کی عادت کا اثر ہے کہ عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، شیطان کو تو زبردست کر دیا گیا، پابند کر دیا گیا۔ حدیث پاک کو بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا قول بڑا ہے ان کے قول میں اعتماد اور یقین ہے۔ ایک انتظام یہ بھی کیا تھا اپنا سے، اس مہینے میں مسلمان جو ہے نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اور روزے سے، قرآن کو روزے سے، روزے کو قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور آسمانی تمام کتابیں قرآن و انجیل رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روزہ اللہ پاک کے دربار میں سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور سونے سے روک دیا، اے اللہ اس کے بارے میں ہماری سفارش قبول کیجیے۔ اور قرآن سفارش کیا کرے گا کہ میں نے اس کو نماز میں سونے سے، رات میں سونے سے روک دیا، یعنی رات میں نماز میں قرآن پاک میں پڑھتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، تہجد میں نوافل میں قرآن پڑھا کرتا تھا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا، اس واسطے اس کے بارے میں سفارش قبول کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، قرآن کی بھی سفارش قبول ہوتی ہے، اور رمضان اور روزے کی سفارش بھی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اتنا زیادہ انتظام کس کے واسطے اللہ رب العالمین کر رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے واسطے، اور ہماری غفلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، رمضان میں اوقات ضائع کرتے ہیں، اور سال بھر ضائع کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عشر اولیٰ کا اعتکاف کیا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ۔ شیخ نے فضائل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، اور جب دن کو ہوا تو فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا لیکن نہیں ملی، اس واسطے جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ صحابہ کرام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عشرے کی شب قدر نہیں ملی، میں نے شب قدر کے واسطے اعتکاف کیا تھا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ چنانچہ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور تیسرے عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات ملی، صحابہ کرام کو ملی۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور عام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 دنوں
کے اعتکاف کا تھا، ازواج مطہرات کا تھا، اور اس کے بعد بھی اعتکاف چلا رہا ہے۔ حضور نے جماعت کے ساتھ کیا ہے، اور علماء دہلی نے مل کے کبھی تذکرہ آتا ہے ان حضرات نے جماعت کے ساتھ کیا ہے۔ آج بھی جماعت کے ساتھ اعتکاف ہو رہا ہے، آپ جماعت کے ساتھ کیجیے، تنہا کیجیے، مگر مسجد کو آباد کیجیے۔ اعتکاف میں ایک فضیلت اور رکھی گئی ہے کہ آدمی جو نیکی باہر کرتا تھا، حدیث پاک اس کا تذکرہ ہے، جو نیکیاں باہر کرتا تھا، جب اعتکاف میں آ بیٹھ گیا، باہر کی جو نیکیاں چھوٹ گئی جن کے کرنے کا عادی تھا، تو وہ نیکیاں جو کرتا باہر اس کا وقت آتا اور موقع ہوتا تو کرتا، اور اعتکاف میں ہونے کی بنا پر نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عنایت فرمائیں گے۔ دیکھو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، ثواب ہی ثواب اللہ تعالیٰ دینے کے بعد سے تیار ہے۔ اور رمضان کا میں ثواب بتایا، اور اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے شب قدر کے بارے میں، اور قرآن بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں ہیں، اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی 1000 برس نوافل عبادت کرتا ہے، تو شب قدر کی عبادت کا ثواب ایک رات کا جو ہے 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اب ہوا بتائیے، رمضان بہار کا مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا، لگن کا زمانہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے تو رمضان کو کیا کیا ہے، عید کی تیاری کے بعد میں قربان کر دیا، دکان کے سجانے کے بعد سے تیار کر دیا، تجارت کے بعد میں جو ہے کیا کیا، رمضان کو چھوڑ دیا۔ ارے رمضان کو فارغ کرو، اور رمضان کو فارغ کر کے رمضان کی عبادات جو ہے اس کو حاصل کرو، اور اس کے فضائل حاصل کرو۔ یہاں اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کے قیام کو ہم نے سنت قرار دیا۔ رمضان کے قیام سے محدثین اور فقہاء تراویح مراد لیتے ہیں۔ تراویح کی نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے، لیکن آپ نے 20 رکعت جو پڑھائی ہے وہ 2-3 رکعتیں پڑھا کے خاموش ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام آئے جمع ہوئے، آپ نے پڑھایا نہیں اس واسطے کی، اور فرمایا کہ اللہ کی نماز بہت پسند ہے، اگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نماز فرض نہ کر دی جائے، اس خوف سے آپ نے نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کرتے کرتے پہنچے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی میں، اور گشت کرتے کرتے جو دیکھا کوئی کہیں 2 آدمی پڑھ رہے ہیں، کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں، کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے متفرق طور پر مسجد نبوی میں لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے کہ ایک امام سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس کا کیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ عمر فاروق نے صرف اتنا کیا ہے جس کو لوگ بدعت عمری کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 رکعت تراویح کی حدیث نہیں ذکر کیا ہے، لیکن عمل صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو اس وقت میں چونکہ فتنہ بہت چل رہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں لکھا ہے ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت نقل کیا ہے۔ معطا امام مالک جو بخاری سے پہلے اصحاب الکتب کہی جاتی حدیث میں، عمر خطاب کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت جو ہے تراویح اور 3 رکعت وتر۔ کنز العمال حدیث پاک کی کتاب ہے، حضرت عنہ نے 5 تراویحات 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کا مطلب یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی کام کو، اسی مشن کو ان حضرات نے زندہ کیا ہے۔ یہ
یہ حضرات نے اسے زندہ کیا ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق کا، ابن عباس کا، ابن ہریرہ، ابو ہریرہ کا، اور حضرت عطا کی مجاہد جو تابعین وغیرہ کا اثر اور قول بخاری شریف میں ذکر کرتے ہیں۔ 5 تربیہ پڑھنے کا حکم دیا، مصنف ابن شیبہ ہی کی روایت ہے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت عطا کہتے ہیں میں لوگوں کو کی رکعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ عطا یہ بہت اونچے درجے کے محدث ہیں، یعنی پہلے سے عمل چلا آ رہا ہے۔ ایک نبی ملیکہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت یہ پڑھاتے تھے۔ ایک نبی ملیکہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اگر صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے تو دنیا میں کس کا عمل حجت ہوگا؟ علی ربیہ لوگوں کو 5 تربیہ اور 3 رکعت کدھر پڑھاتے تھے؟ احادیث کی کتابیں جو ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تراویح 20 رکعت پڑھنے کا تھا۔ بخاری شریف کے الاول صفحہ 269 پر عبد الرحمن ابن عبد القادری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خطاب عنہ کے ساتھ ایک رات مجنبی کر نکلا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں نظر آئے، کوئی خود تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کچھ لوگوں کو لے کر جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں ان لوگوں کو ایک تاریخ کے لیے جمع کر دوں تو بڑا اچھا ہو۔ پھر شہید القرہ ہے تو وہی رکعت اللہ عنہ کے سامنے کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ تراویح علیحدہ جماعت سے پڑھنے کا اور 20 رکعت کا معمول پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کوئی گرفت نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان ازواج مطہرات میں سے ہیں، بلا جھجک صحابہ کرام کو ٹوک دیا کرتی تھی اور ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نکیر نہیں کیا، صحابہ نکیر نہیں کیا۔ صحابہ کسی غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اعلان کر رکھا تھا مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھا دینا تو ٹوک دینا۔ عمر فاروق منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹوکا ہے کہ ہم کو سب ایک چادر آپ نے رکھا ہے، آپ وہ چادر پہن کر کے آئے ہیں۔ عمر فاروق نے معذرت کیا کہ ایک اپنی پہن کے آیا ہوں، ایک عبداللہ پہننا ہوئی نہیں۔ صحابہ برداشت کرنے والے نہیں تھے، یہی تو دین کے محافظ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عمر فاروق کو گرفت نہیں کی، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کو نکیر نہیں کیا، بلکہ پڑھتے چلے آئے اور محدثین اور علماء نے 20 رکعت کا مقصود بنایا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ تراویح کو 20 رکعت اور سنت مؤکدہ پر ثبوت کریں۔ اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش قابل رہتی کہ 20 رکعت پر ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام پر عمل کرنے اور عمل کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ صحابہ ہی دین کے اصل ناقل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آج تک یہ معمول چلا رہا ہے کہ کیا ہے گمراہ ہے۔ آج کل دین سے بیداری، اعمال سنت میں قائلی اور سستی کا زمانہ ہے، اسے کچھ لوگوں نے نافہمی سے 8 رکعت کی اتفاق کرنا شروع کر دیا، جس کا وجود 1200 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو تھا یہ کہہ سکتا ہے کہ 1200 سال تک جو بھی شراب کا معاملہ چلایا ہے وہ غلط ہے۔ اس طرح تو امت کا گمراہی پہ مجتمع ہونا لازم آئے گا۔ 8 رکعت جو ذکر کی آتی ہے وہ تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں، وہ تہجد کی رکعت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ اس بات میں رمضان غیر رمضان دونوں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پر رمضان غیر رمضان اضافہ نہیں کرتے تھے، 13 آتا ہے 11 آتا ہے، 8 3 11 3 رکعت بھی وہ رمضان غیر رمضان میں اس میں پڑھنے تذکرہ 8 رکعت۔ تو رمضان میں تو تراویح ہو گئی، غیر رمضان میں کیا ہوگا؟ اب توڑ موڑ کیا کرتے ساتھ اسی تراویح تہجد کو تراویح بنا دیا گیا ہے۔ یہ عمر فاروق کا ہے اور جو عجاب ہے اور یہ نبی ملیکہ ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور ان کے مشن کو زندہ کیا ہے۔ جو آپ نے بتایا صحابہ نے قبول کیا، صحابہ نے اس کو لیا، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غلط راہ اختیار کریں گے؟ اسی زمانے میں گڑبڑ کر دیں گے۔ اگر صحابہ نے گڑبڑ کر دیا ہوتا تو آج تک دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ سستی ہے
کاہلی ہے اور غفلت ہے روایات سے حدیثوں سے، اس بات پہ جو ہے اس طرح کی باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ اس بات میں اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ جتنا مجاہدہ کریں اتنا ثواب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگوں کی بکواس کی طرف جانا چاہیے، جو امت کا اس زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے سے عمل چلا رہا ہے اس پہ عمل کیجیے، اور یہ 1200 برس کے بعد والی جدت والا عمل جو ہے یہ تجدید ہے، یعنی تجدید کیا ہے؟ بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا گمراہی ہے۔ یہ دین سے ہٹے ہوئے بے دین سے بیزار لوگ ہیں جو ہر جگہ کا سہولت پسند کرتے ہیں، سہولت سہولت سہولت۔ دین تو یوں ہی سہولت والا ہے، لیکن کیا جنت میں ایسی چلے جائیں گے ہم حسین کے مطلب گولڈن نتا علماء حتکم مسئولہ صدقی خلال نقا بکم، کیا جنت میں چلے جاؤ گے اور حالات تم پر نہیں آئے گے جو پہلے وہ حالات آئے ہیں؟ مسائب آئیں گے، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ وہ زیادہ کہتے تھے جنت نانی کے گھر ہے، کیا ایسے چلے جاؤ گے؟ کچھ تو مشقت برداشت کرنی پڑے گی، کچھ مجاہدہ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس واسطے 20 رکعت تراویح جو ہے جو ثابت ہے صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت ہے، یعنی اجماع سے ثابت ہے، دلائل قطعیہ میں اس طرح قرآن ہے حدیث ہے، اس طریقے سے امت کا اجماع بھی ہے۔ اب جو لوگ 8 رکعت تراویح کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں، وہ امت کے اجماع کو توڑنے والے ہیں، امت میں انتشار پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں توبہ کرنا چاہیے، حدیث اور صحابہ کرام کے صحیح رخ پر اور صحیح انداز میں آنا چاہیے۔ عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واسطے کیا کہا تھا؟ اگر میرے پاس نبوت باقی نہیں ہوتی تو عمر نبی بنایا جاتا۔ عمر ایسا شخص ہے، اس عمر کے بارے میں کہتے جاتا صاحب ملت عمر ہی ہے، اور بخاری کا نام لیا جاتا ہے۔ بخاری میں معلوم کتنے آثار عمر فاروق سے امام بخاری ذکر کیے ہیں، اور میں نے آپ کو دکھا دیا بخاری کا حوالہ کر کے۔ اس واسطے یہ کہہ رہا تھا بخاری سے حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، آثار صحابہ بھی ہیں، آثار تابعین بھی ہیں، اور بعض ایسی روایات بھی بخاری میں ہیں جس کی سند بخاری شریف میں نہیں ذکر کیا ہے، اس کو تاریخہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی مصنف ابن شیبہ ملے گی، مسند احمد ملے گی، مصنف عبدالرزاق ملے گی، اور حدیث کی دوسری کتابیں ملے گی۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں سامنے رکھیے۔ دین ہمارا معمولی نہیں ہے، بہت مختصر نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کا کہ دین کو کامل کر دیا گیا ہے۔ اس واسطے ایسا نہیں تھا ہم کیا بولے کسی کے پاس دین کی بھیک مانگنے جائیں، نہیں بھیک مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مکمل دین ہمیں دیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اعزاز صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہ کا، اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین تک تابعین پہنچایا، اور اسی وقت سے لے کر کے آج تک یہ دین چلا جا رہا ہے، اور کوشش کریں گی یہ دین ایسی قیامت تک چلا جائے۔ اگر ہمارے زمانے میں دین ضائع ہو گیا تو خدا پاک کے ہاں سب سے بڑے جوابدہ جو ہے میدان محشر میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق خیر سے نوازے، ہر طرح شرور سے بہتر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضرورت کی باتیں بھی تھیں، 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا ہو تو اس کو برداشت کر لیجیے۔